لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق والكثرة الرد ولا ينقضي أجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 9 فروری 2026 بروز پیر ہے اور میں یہاں پر بالکل انڈیا کے بارڈر پر ضلع قصور رب کریم جل خیرات فرمائے ہمارے سید مطیع الرحمان حمدانی کو اور عزیزم مولانا ابو ذر رحیمی کو اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور اس مجلس کے اندر اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، نبوت پر درود نہ ہو، خیر کی بات نہ ہو، تو مجلس قیامت میں بندے کے اوپر وبال ہوگی۔ فرمایا وہ بندے اکٹھے ہوں، اس پہ ذکر اللہ بھی ہو، درود پاک بھی ہو، خیر کی بات بھی ہو، تو انسانوں پر وہ مجلس قیامت کے دن فخر کی مجلس بنے گی۔ میں دعا گو ہوں رب کریم ہماری اس مجلس کو قیامت میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ میں آج جب اپنے گھر سے چلا، ظہر کے وقت سے پہلے چلا ہوں اور میں ابھی آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ کافی طویل سفر ہے، اس سفر کا مقصد صرف آپ تک دین کی بات پہنچانا ہے، تو آپ کو سفر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمدن گوش متوجہ رہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی قیمتی بنے گا اور ہمارا وقت بھی قیمتی بنے گا۔ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے پرچی آئی کہ سوات سے آپ کی خدمت میں یہاں تبلیغی جماعت آئی ہے، یہ مسافر کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان جماعت والوں سے ملا، دیکھیں یہ مجھ سے بھی دور ہے، میں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان سے 7 گھنٹے آگے کا سفر پہاڑ ہے اور ساری سوات ہے، تو آپ وہاں سے ان کے آنے کا اندازہ لگائیں۔ یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں تو آپ ان کی بات بھی غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا کہ مجلس ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بنے، لیکن سب سے پہلے ان خوش نصیبوں کے سر پہ جو ابھی ہم نے دستار فضیلت رکھی ہے، یہ سارے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید 1-2 کو چھوڑ کے باقی ان میں کوئی بالغ ہو، نابالغ بچے ہیں۔ سلام ہے قرآن کی محنت کو، سلام ہے آپ کے مدرسے کی محنت کو، سلام ہے آپ کے اساتذہ کی محنت کو، سلام ہے آپ کے والدین کے اس جذبے کو اور اس ہمت کو کہ انہوں نے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا۔ میرے دوستو، میں کچھ دنوں پہلے اٹک میں تھا،
ایک بچہ جس کی عمر 5 سال 4 ماہ ہے. حضرت مولانا آپ حیران، اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ مکمل قرآن پاک پڑھتا. 5 سال 4 ماہ یا 6 ماہ شاید اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں تھی. خوبصورت نوجوان بالکل اس کا والد، اور وہ اس بچے کے لیے لایا وہاں آیا کہ جی اس بچے نے مکمل قرآن پڑھا ہے. ایک حافظ قرآن ملا، عمر 9.5 سال، وفات کا امتحان پاس کر چکا ہے. کمال. میں نے کہا تیرے ابا کو بھی سلام ہے، تیرے استاد کو بھی سلام ہے، تیری امی کو بھی سلام ہے. آج دنیا میں لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول کالج میں. میں نہیں منع کرتا اسکول کالج سے پڑھاؤ، ہم نے بھی پڑھایا الحمدللہ، ٹاپ کر کے پڑھایا. اس لیے نہ پڑھاؤ کہ وہ ہمیں قبر میں بخشوائے گی تعلیم. جی نہیں، اس تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، نبضیں چل رہی ہیں، آنکھ پھڑک رہی ہیں. اور جس دن بندے کو موت کا فرشتہ آ گیا، جس دن روح کا قبض ہونا آ گیا، اس دن جو فائدہ دے گا نا آپ کو، پھر وہ اللہ کا قرآن دے گا، نبی کا فرمان. میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیں. اگر کسی کا ابا جی فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، یہاں قصور سٹی میں اس کی اماں فوت ہو جائے، وہ دنیا کے کسی آخری کونے میں بیٹھا ہو، تو اس کی کال یہاں کے اسکول کے پرنسپل کو نہیں جائے گی، کسی ہیڈ ماسٹر کو نہیں جائے گی، کسی سپر ماسٹر کو نہیں جائے گی، کسی وائس چانسلر کو نہیں جائے گی، کسی پروفیسر کو نہیں جائے گی. اس کی کال آئے گی مولانا حقانی صاحب کو، علماء کو، قراء کو، حضرت بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھیں. ایسا ہے یا نہیں؟ پرنسپل صاحب کو کال کرو کہ ڈبل سیٹسٹیٹ پڑھ لو. پرنسپل صاحب کو، وائس چانسلر کو کال کرو، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس یہ پڑھ لیں. فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز کو پڑھیں تاکہ اماں کی بخشش ہو. فادر آف میڈیکل ابو علی سینا کے فارمولاز کو پڑھو تاکہ اماں کی قبر میں بخشش ہو. کہو گے؟ جواب نہیں دیتے. آپ سر ہی لاتے ہیں، آپ زبان نہیں لاتے. سر کو تولے تو 4 کلو کا ہے، زبان کو تولے تو 4 چٹان کی ہے. ان کو ہلانا زیادہ سوکھ ہے. کریں گے پرنسپل کو کہا، کس کو کہا لائے گا؟ علماء کو، قراء کو. کیوں ہے؟ مسلمان کا ایمان ہے اور وہ یہ بات مانتا جانتا ہے کہ قبر کو چیر کے آخرت تک جو ثواب جائے گا وہ اللہ کے کلام سے جائے گا، نبی کے فرمان سے. جب آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، پھر اپنی اولاد کو قرآن کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ میں ایک جملہ کہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں کوئی آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہاں کتنے بندے بیٹھے ہیں جن کی اولادیں، جن کے بچے اور بچیاں، ان کے سینے میں ابا والا دل ہے جو والد بن چکے ہیں. وہ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھو میں ماشاءاللہ کتنا مجمع ہے. آپ سارے یہاں سے ہی ہیں نا، تو اب سارے کہیں گے بچہ اگر یہاں بیٹھا ہوتا مزہ نہ آیا. ہمارے بچے اسکول میں بیٹھے، کالج میں بیٹھے، ہم اپنی اولاد کو وہاں بھیجتے ہیں. بھائی بھیجو، وہ دنیا کی ضرورت ہے. یہاں بھیجو، یہ دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے. آج آپ نے میرے لیے سب سے بڑی کرسی لگائی ہے. کیوں؟ میرے منہ پہ بلبلے بیٹھے ہیں. میں کوئی سی بڑی مان کا بیٹا ہوں. کیوں؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے، وجہ اللہ کا دین ہے. تو بھائی جب دنیا میں اللہ کے دین پہ اتنی عزت ملے گی، آخرت میں تو عزتوں کے بعد. بچہ کو سامنے آیا نا جس کے سر پہ ہم نے پگڑی باندھی اور نے کہا جی میرے ابا بخاری صاحب، عمر 11-12 سال ہوگا. 12 سال. ماں کے سر پہ بھی تاج ہے، ابا کے سر پہ بھی تاج. کتنی بڑی. اب میں اب شروع کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد. جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، میں 3 فائدے سنانے لگا ہوں. یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ کسی پیر فقیر کے لفظ نہیں ہے، یہ اس زبان کی حدیث ہے جس زبان پہ پورے 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا نہیں. میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں، اس نبی کی بات کو پیش کر رہا ہوں جو امام الانبیاء ہیں، جنہوں نے انبیاء کی امامت کی ہے. میرے پاک نبی نے حفظ کا فائدہ خود حافظ کے لیے بتایا، حفظ کا فائدہ اس کے اماں اور ابا کے لیے بتایا، حفظ کا فائدہ اس کے خاندان فیملی ممبرز کے لیے بتایا. سب سے پہلی چیز
اللہ کا قرآن جو بندہ اپنی اولاد کو پڑھائے گا حافظ قرآن کو خود فائدہ ملے گا. ابن عمر کی روایت جامع ترمذی میں ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں کہ قیامت میں حافظ کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا اقرأ وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے اللہ کے قرآن کے صاحب, اے اللہ کے قرآن کے پڑھنے والے, اے اللہ کے قرآن کے حامل, اے رب کی کتاب کے سنبھالنے والے, اقرأ, آج بھی قرآن پڑھ. وہ حافظ آیت پڑھے گا, فرشتے کہیں گے ورتقب, جنت میں تیرا ایک اسکیل, ایک درجہ بلند ہوگا. ورتل, جلدی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. کما کنتا ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں تو خوبصورت, حسین, مہذبین, دل نشین, بہترین طرز میں قرآن پڑھتا تھا, ویسے پڑھ. حافظ اسی طرح پڑھے گا تو فرشتہ خوشخبری دے گا, فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا, جہاں تک تیری آخری آیت جائے گی وہیں تک تیرے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. حافظ قرآن کا اپنا اعزاز, حافظ قرآن کا اپنا اکرام, حافظ قرآن کا اپنا درجہ, حیثیت, ویلیو, مرتبہ, رتبہ, یہ میرے پاک پیغمبر کی اس زبان سے بیان ہوا ہے جس پر کبھی جھوٹ آیا ہے, جس کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. آقا کے فرمان کو غلط نہیں, نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر اسے کوئی نہیں توڑ پائے گا کہ تم کہو گے یہ بات ٹوٹ پائے گی. نہیں, یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. اچھا آگے چلیں. حافظ قرآن کو جس ماں باپ نے ہمت کی اور بھیجا, ماں باپ کا کام لو بچہ یہ نہیں کر سکتے. تو جو شام کو گھر جائے گا, اگر ماں باپ اسے روزانہ کہ کیڑا وقت ضائع کرتا, میں کی مکالا مال کیا ہے دسو, اس دن ہمت ٹوٹ گئی, وہ تو آگے نہیں چل پائے گا. ماں باپ اپریشیٹ کریں گے, روزانہ ماں باپ کا تعاون ہوتا ہے. آج خالی صاحب نے کتنا پڑھایا, کیسے پڑھے بیٹا, اچھا کبھی دکھ, کبھی سکھ, کبھی بیماری, کبھی صحت, کبھی راحت, کبھی آرام, کبھی تکلیف, کبھی بخار, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی خوشی, کبھی غم کے حالات کو برداشت کیا اور اپنی اولاد کا قرآن نہیں چھڑوایا. حضور پاک نے فرمایا ان کی ماں باپ کے مقام اور مرتبے کی بات میں اس صحابی سے روایت پیش کر رہا ہوں جس کا نام معاذ جوہنی ہے رضی اللہ عنہ, اور وہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ملک پاکستان میں ان کی قبر مبارک ہے. سندھ کے صوبہ جو ہے نا اس کو باب الاسلام کہتے ہیں, گیٹ آف اسلام, اسلام کا دروازہ. کیوں؟ وہاں سے ہی محمد بن قاسم سن 92 ہجری میں داخل ہوئے تھے. غازی اسلام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہی سے تشریف لائے تھے. پھر آگے چلتے چلے گئے صحابہ کرام, اور ایک جگہ پہ آج بھی صحابہ کرام کی یادگاریں وابستہ ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے وَأَبْلَغُ فِي بَنَّ وَلَاهَوْرَ, یہ لفظ تفسیر تاریخ ابن کثیر کے ہیں. امام ابن کثیر کا لفظ ہے, لاہور بھی اور بننا بھی. لاہور یہ صحابی کے ساتھ ایک چھوٹا لاہور علاقہ ہے, اور بننا یہ بنو مراد ہے, یہاں سے صحابہ کرام گزرے ہیں. میں کسی اردو کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, میں بڑی دلی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آنے یاد کر رہا ہوں. آپ ابن کثیر اٹھائی گا بدایہ و نہایہ, انہی علاقوں میں صحابہ کا گزر ہے, وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. پشاور میں آج بھی صحابہ کرام کی قبور اصحاب بابا کے نام سے موجود ہے. رسول اللہ کے صحابہ نہیں گئے ہیں, تو انہی میں معاذ جوہنی بھی ہے رضی اللہ عنہ. وہ سندھ میں آئے, سندھ میں آپ جائیے, سکھر پہنچیے, سکھر سے جو سابقہ کوئٹہ روڈ ہے, شکارپور روڈ ہے, اس پہ جائیے. سکھر سے شہر سے تھوڑا ہی نکلیں گے, ایک ہوٹل ہے سندری, اس کو کراس کریں. آپ جب شکارپور کی طرف آپ کا منہ ہوگا تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں مدرسہ دارالہدیٰ ہے, حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب کا. اس مدرسے میں جائیے, اس مدرسے کے پیچھے 3 قبریں صحابہ کرام کی, حضرت عمرو بن اخطب, حضرت عمرو بن عبسہ, حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان تینوں کی قبور مبارکہ وہاں اکٹھی ہیں.
کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور تھا جب یہ یہاں تشریف لائے، اور باقی پھر محمد بن قاسم کے دور میں آئے۔ میرے دوستو، جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں، ان کی حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو اس صحابی نے حضور سے سنی ہے۔ حضرت معاذ جوہنی فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا، جن ماں باپ نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا اور امی اور ابا نے مل کے اپنی اولاد کو قرآن والا بنا دیا، فرمائے جب یہ قیامت میں آئیں گے، قل بِسَوَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَوْقُهُ أَحْسَنُ مِنْ ذَوْقِ الشَّمْسِ۔ ان کے امی اور ابا کو قیامت میں اللہ وہ تاج سلطانی پہنائیں گے جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ماں بھی حافظہ ہو، باپ بھی حافظ ہو، ماں بھی عالم ہو، باپ بھی عالم ہو، نہیں یہ شرط نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ اس نے صرف اولاد کو قرآن پڑھایا ہو، صرف اتنی بات ہے، اولاد کو پڑھایا ہو۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ اپنی اولاد کو پڑھانے میں رب کتنا غیور ہے، ان ماں باپ کو بھی اجر دے رہا ہے جن نے خود حفظ نہیں کیا۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ اچھا میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، حدیث کا لفظ ہے احسن من ضوء الشمس۔ احسن عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتے حسین، ایک ہوتے احسن، خوبصورت، زیادہ خوبصورت۔ اسے عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا، اس میں تفضیل۔ فرمایا ذوقہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا مقام اور مرتبہ، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہے۔ آج 8 حافظ یہاں بیٹھے ہیں، 16 تاج پکے آج آپ کے مدرسے میں ہو، ایک امی کا اور ایک ابا کا، ایک حافظ کے بدلے میں 2 تاج ہیں۔ 16 تاج تو آج تم نے اپنے یہاں بیٹھ کے کرا دیے، مذاق نہیں ہے یار، کتنا بڑا رتبہ۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، جن 16 تاجوں کے اوپر ہم خوشی کی بات کر رہے ہیں، ان حافظوں کے حفظ میں جس نے اپنا حصہ ملایا ہے، چاہے اتنی بات ہے کہ بیٹا بہت اچھے کام کے لیے جا رہے ہو، اتنا کہہ کے اس نے رتبہ، اس کا جذبہ بڑھایا، یا حافظ قرآن پر کچھ خرچ کیا، یا یہاں پنکھا چل رہا تو اس کا بل ادا کیا، یا اس کے لیے کسی حساب میں کوئی تعاون کیا، اس حافظ کو اس نے سر کے اوپر اس کی پگڑی رکھ دی، اس کو لباس دے کر دیا، یا جو بھی کیا، مجھے بتائیں جب ان کی وجہ سے 16 تاج مل رہے ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کیا کتنے مبارک ہوگا، ان کا مال کتنا مبارک ہوگا، ان کا وقت کتنا مبارک ہوگا، ان کا وہ جذبہ کتنا مبارک ہوگا جنہوں نے اس حافظ کا جذبہ بنایا۔ یہ مقام ہے۔ آؤ میں تیسرا مقام پیش کرتا ہوں۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا مقام فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتى الا علی۔ ایک مقولہ ہے کہ علی جیسا جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث سناتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جوان نہیں ہے، باقی ایسا ہی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی 2 باتیں اتنی مشہور ہیں، روز روشن کی طرح حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 عمر بن عبد ود یا عمر بن عبد ود، دونوں نام اس کے آتے ہیں۔ یہ بےمان بہت بڑا کافر تھا اور اپنے آپ کو 1000 بندے کے مقابلے کے لیے اکیلا کافی سمجھتا تھا۔ یہ حضرت علی المرتضی کی تلوار کے ہاتھوں کا ضرور ہے۔ حالانکہ حضرت علی المرتضی کے ابا کا دوست تھا، حضرت علی کو کہا لوٹ جا، تیرا باپ میرا دوست رہا ہے، میں تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ آیا تھا یہ حضور کے مقابلے میں، حضرت علی المرتضی کا ایک ہی جواب تھا، انا اريد قتلک، میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں، تو نبی کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ عمر بن عبد ود ایک بار میں حضرت علی کے ہاتھوں ڈھیر ہوا ہے۔ اس کے 2 ساتھی ساتھ تھے، اس کو گرتے دیکھ کے دونوں بھاگ گئے۔ اور دوسرا، آج بھی حضرت علی کا لقب فاتح خیبر ہے، جو خیبر ہے، خیبر کے دروازے کو اٹھا کے حضرت علی نے پھینکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خیبر دیکھا ہے، شاید آپ خیبر میں گئے ہو، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ دے۔
اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر کا سفر ہے, صرف 200 کلومیٹر, زیادہ نہیں. خیبر قدیم اور خیبر جدید, آج کل دو شہر ہے. خیبر قدیم وہ ہے جو پرانا شہر ہے جس میں جہاد ہوا تھا, اور خیبر جدید وہ ہے جس کو آج نئی سٹی بسائی ہے. قریب 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ, زیادہ نہیں. خیبر قدیم میں جائیں, ان بستیوں کو دیکھیں, بھائی خاویۃ علی عروشہا کا منظر کیا ہوتا ہے. وہاں اس قلعے کو آپ جا کے دیکھیں جس قلعے کا نام قلعہ قابوس ہے, اور اس کا سربراہ مرحب ہے, اور اس مرحب کو حضرت علی اور مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے ڈھیر کیا. کہتے ہیں جب حضرت علی اس کے مقابلے میں, تو اس نے سمجھا بچہ ہے. حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی نا, اور میں بچوں سے نہیں لڑتا. حضرت علی کے جواب کا خلاصہ میں اپنے لفظوں میں سنانے لگا ہوں. کوئی حضرت علی نے فرمایا ہوگا بچہ نہیں ہوں, بچہ کچا بنا دینے والا. بچہ اور ہوتا ہے, بچہ کچا بنانا اور ہوتا ہے. اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیا, حضرت علی نے ڈھال کر اٹھا. کہتے ہیں اس کی تلوار ٹوٹ گئی, تو حضرت علی نے فرمایا تلوار لے کر, میں نے ہاتھوں پہ وار نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہیں مرحم مرنے سے پہلے مر گیا تھا کہ اس نے اپنے لیے دوسری تلوار منگوائی. کہتے ہیں اس نے دوسری تلوار پر بھی حضرت علی اور مرتضیٰ بالکل سلامت رہے. تو پھر فرمایا کہ موت اتنی مہلت بھی نہیں دیتی. پھر حضرت علی نے جب وار کیا تھا تو اعلان کیا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. تم نے جنگل کے شیروں کو دیکھا ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر بچپن میں گود میں رکھا تھا, میں اللہ کا شیر ہوں. کلیس غابات کریہ المنظرا, کہ جنگل کا شیر تمہیں وہ برا منظر نہیں دکھائے گا جو اللہ کا شیر تمہیں منظر دکھائے گا. یہ حضرت علی نے ایک ہی بات کو سٹیر کیا. یہ حضرت علی حافظ قرآن کی پورے فیملی ممبر خاندانی رشتہ داروں کی فضیلت سنا ہے. آؤ سنیے. میں نے 3 باتیں کی تھی نا, کہ ایک حافظ کا اپنا مقام, ایک ماں باپ کا, ایک فیملی ممبر. مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھایا اپنی اولاد کو, اور اس قرآن والے نے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا, اللہ اسے جنت دیں گے. لیکن وہ شفعہ من اہل بیتہ 10 کلہم وجبت علیہ النار. رب کریم حافظ کو قیامت میں بلائیں گے, انہیں کہیں گے تجھے پیکیج ہے. کیا پیکیج ہے؟ 10 اپنے خاندان کے بندے وہ لیا, کلہم وجبت علیہ النار, جن کا نام جہنم کے رجسٹر میں درج ہو چکا ہو, ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہو. تیری سفارش میں میں ان 10 جہنمیوں کو جنتی بنا دوں. 10. یہ 10 وہ ہیں جو حافظ نہیں ہیں, گناہ کار, خطا کار, روسیہ کار, جنہوں نے اپنا نام جہنم کے رجسٹر میں شمار کروا رکھا ہے. وہ ہیں, کوئی شبیدار تقویدار نہیں ہے, وہ بندے نا. تو وہ ان کو لائے گا, اور حافظ قرآن کے 2 بول سفارش کے بولے جائیں گے, اور ان کا جہنم کے رجسٹر سے نام ڈیلیٹ ہو کے جنت کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے. حافظ قرآن کے خاندان کا نام. میرے دوستو, آج آپ نے یہاں 8 حافظ بنائے. حضرت شاہ جی آپ کی اس مسجد کو مبارک, آپ کے اسلام کو مبارک. ان 8 حفاظ نے کتنے بندے جنتی بنا دیے؟ 80. تو ایک مجلس میں 80 بندہ جہنم کو چھوڑ کے جنت جانے والا بن جائے, اس سے بڑی محنت کیا کہو گے؟ کاؤنٹنگ کر لو نا, 1 کے اوپر 10 ہے تو 8 کے اوپر 80 ہو گئے. آپ مجھے بتائیں, جب ہم سارے اپنے گھر سے 2-2, 3-3, 4-4 بچے بھیجیں, خاندان میں کون جہنمی بچے گا؟ آج حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. حفظ قرآن کی لوگ ویلیو نہیں دیتے. میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, حافظ قرآن سفارش کرے گا تو سفارشی کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. نہیں سمجھے؟ میں نے کسی کی سفارش لینی ہے, گھر سے کسی آپ میرے لیے سفارش کر دو, اللہ کر لو. میں سفارش کرانی ہے کہ حافظ صاحب میری یاری ہونی ہے تو سفارش ہونی ہے نا. اور میرے تعلقات خراب ہیں تو حافظ کی سفارش نہیں کرنی. بھائی یہ سفارشی ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. اچھا, اس کی مثال دو. ہمارا ملک پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہمارا آئین ہے, آئین میں ایک قانون درج ہے کہ جب جج کسی کو پھانسی کی سزا دے دے, توجہ, جب جج کسی کو پھانسی کی سزا دے دے
ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ, اس کے لیے لکھے کہ موت تک لٹکا دو. سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ برقرار رکھے, فیصلہ ہو جائے کہ جی یہ بندہ پھانسی چڑھے گا, سپریم کورٹ میں اپیل لگے, وہ اپیل بھی مسترد ہو جائے تو بندے کی پھانسی یقینی ہو جاتی ہے. لیکن ایک راستہ ہے, ایک راستہ وہ آئین میں, قانون میں, کہ وہ جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, ملک کا سربراہ, صدر مملکت ہوگا نا, اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ تمام عدالتوں کے ڈیسیژن کے بعد ایک دفعہ پھر ریویو سنے, سفارش سنے, اور وہ ان کی بات کو دیکھے. اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے معاف کرنا چاہیے تو وہ اس کو معاف کر دے. 248 دفعے کے تحت اسے کوئی عدالت نہیں بلا سکتی. وہ جج سے بھی اوپر ہے, وہ معافی قبول کر سکتا ہے. یہ ہمارے آئین میں درج ہے. اوکے, کئی بندے ہیں جو اس طرح سفارش سے بچ جاتے ہیں, صدر مملکت کیا ہو, کچھ کا کیس اسلام ہوتے ہیں, وہ نہیں بچتے. لیکن میں جملہ کہتا ہوں, ان الفاظ پہ کسی بات کو فٹ کرتے ہوئے مجھے بتاؤ, جب صدر مملکت کے پاس کیس چلا جائے گا تو پھر وہاں کیا چلے گی؟ کی چلے گی سفارش. ایک فون کال کرا دو یا تسی ساڈے نال چلو, پیٹرول راہ دا تے میں میرا راہ تے روٹی میں کھوانی ہے, جیب بھی اس سفارشی کا گرم میں کرنا ہے, انہوں عزت نال لے کے جانا, اتنے جا کے دو بول بولنے میں میرا کام ہو جانا. اینے یا نہیں تے واپسی تو پھر انہوں گھر چھڑ کے جانا ہے. شکریہ بھی ادا کریں, شکر اللہ بڑا بھلا کرے, بس سارا کام ہو گیا. این سفارشی کی بندہ وہ بھگت کرتا ہے, اس طرح سفارشی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. دوستو مجھے بتاؤ, جب سفارشی کی ہر چیز آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, کیوں؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی عہدیدار ہے, یہ کوئی افسر ہے, اس کے پاس کوئی دفتر ہے, اس کا کوئی پیسہ ہے, اس کی کوئی لین دین ہے. جی نہیں, کہتے ان کی سلام وہ اچھی ہوتے ہاتھ لمبے نے ان سے بس کتنی سفارش چلنی ہے, اور چھٹو. اسی نہیں دیکھنا سفارشی دیہاتی ہے یا شہری ہے, اسی نہیں دیکھنا وہ پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے, ہم نے نہیں دیکھنا وہ کالا ہے, گورا ہے, سفید ہے, کیا قوم ہے, کیا نہیں ہے. ان بتاؤ اس کی لین میں لگی ہوئی ہے, اس میں تعلقات ہیں. جب اس کے تعلقات وہاں ہیں تو بول بولنے سے کام ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کی پھانسی کا رکنا ہے, ان کی سفارش محکم الحاکمین کے دربار میں ہو. رب کریم نے سورۃ فاتحہ میں ایک لفظ فرمایا ہے قیامت کے بارے میں, لفظ مالکی یوم الدین. یوم الدین قیامت کا دن, بدلے کا دن. یہاں مالک فرمایا, قاضی نہیں فرمایا. آپ کو اس پہ غور کریں نا کہ قاضی یوم الدین نہیں فرمایا, کہ اللہ قیامت کے دن کا جج ہے, قاضی ہے, یہ جملہ نہیں ہے. لفظ مالک یوم الدین, اللہ روز قیامت کا کیا ہے؟ جج کو اختیار معافی کا نہیں ہوتا, مالک کو معافی چاہے تو دے. مالک یوم الدین کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بات سمجھائی گئی. سفارش ایسی چلے گی یا سفارش چلے گی نا, شفاعت یہ تو حافظ اوپر کروں گا, علماء ہے, حفاظ ہے, اس کے بعد مجددین ہے, قراء ہے, محدثین ہے, مفسرین ہے, فقہاء ہے, صحابہ ہے, اہل بیت ہے, انبیاء ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے. کئی سفارشوں کے معاملات ہیں. میں تو بنیادی طور پہ شروع ہوا, پہلی سفارش جہاں ہے تو تعلقات حافظ کے ساتھ اچھے ہوں گے تو حافظ سفارش کرے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں, حافظ کو کیا مقام ہمارا معاشرہ دیتا ہے, پتہ کیا عزت دیتے ہیں؟ میں درد دل پیش کر رہا ہوں. مجھے مدرسے والوں نے بات نہیں کی تسی آگنا, لیکن میرا درد دل ہے تو پیش کر. یہاں مسلح پہ ٹھہر کے حافظ صاحب نماز پڑھاتا ہے, 2 سے 3 منٹ بچہ لیٹ ہو جائے نا, امام صاحب لیٹ ہو جائے, سارے اینے بیٹھتے ہیں اس کو جی انہاں دے گھروں چوری کر کے آنا. مولوی جی لیٹ ہو گئے تو مولوی اللہ کے گھر کا امام ہے, تیرے گھر کا نوکر نہیں. اتنی تم میں کوئی تپڑ ہے نا, خود نماز پڑھانا, خود پڑھانے کے لیے 2 لفظ نہیں آتے اور اعتراض حفاظ اور علماء پہ. یہ حال ہے بھائیو ہمارا. ہر بندہ جس کی گھر میں بھی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی ہے وہ بھی امام پہ بولنے کے لیے تیار ہے. یہ ہم حافظ کو عزت دیتے ہیں. اچھا اگلی بات, دوسری اس حافظ امام کی تنخواہ پوچھ رہا ہے کہ کنی ہے کہ
مسجد والے ہیں, مدرسے والے ہیں, محلے والے ہیں, کتنا دینے ہیں؟ معاشرے میں مزدور مہینے کا اس سے زیادہ کماتا ہوگا جتنی حافظ ہوگا. اور قوم کا دماغ دیکھو, بکرا عید پہ لے کر آؤ نا, کسی بکرے سے کھاؤ جو لفظ اللہ لکھا کرو تو پڑھ جاتا ہے نا, اللہ لکھا کرو, اللہ لکھا ہوا ہے, اچھا لفظ لکھا ہوا ہے, پورے محلے کو گرانے میں بکرے کی ججے کار ہو رہی ہوگی. بکرے کے کھال پہ اللہ لکھا ہے. کوئی جس بکرے حیوان کے جسم میں تمہیں لفظ اللہ بنتا ہوا نظر آیا, تم نے عزت کر دی. اور جس حافظ کے سینے میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ آج معاشرے میں ہمارا حال ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں, ہماری سے دعا کرو نا موت مدینے دے دے, دعا کرو نا قبر میں جنت البقیع دے دے. اللہ کا حساب کتاب کے بغیر جنت دے رہے. تو پوچھئے تیرے پر پیسے جانا کہ تھے, میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, کون مدینے کی یاد کوئی؟ شادی بیاہ میں کوئی مدینے والے کا کام یاد نہیں ہے. ساری تو ریتیں چل رہی ہے, سارا تو رسم و رواج ہے. اصل جو بل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمانی کرنی ہے, دن لا کے کرنی ہے. عجیب معاملہ ہے. شادی بیاہ میں مجھے قرآن یاد نہیں ہے, مدینے والا یاد نہیں ہے, غمی خوشی میں مدینے والا یاد نہیں ہے, کاروبار میں سود کھا رہا, سود کما رہا, رشوت دے رہا, عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں چل رہی, ادھر کوئی نہیں پتا. تو مولوی جی اگر پاس کر کے دعا کرو رب موت مدینے دے. میں کہتا ہوں اللہ مدینے دے, مجھے نہیں مسئلہ, لیکن یار کم از کم اپنی زندگی تو مدینے والے کی طرف سے بنا لیں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں حافظ 8, ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے. انہیں بھی تو دنیا چاہیے, دنیا میں رہنا ہے یار, انہیں بھی تو کچھ کھانے پینے کے لیے مال چاہیے. انہوں نے اس جگہ کا راستہ چھوڑ کے, اس کمائی والی تعلیم کا راستہ چھوڑ کے اس مسجد میں بھیجا ہے حافظوں کو قرآن پڑھنے کے لیے. کیوں؟ ان کے دل میں مدینے والے کی شریعت کی قدر ہو. اے کاش ہم سب کے دل میں یہی قدر آ جائے. میرے دوستو, میں کچھ دن پہلے ایک اس طرح دستار اور فضیلت کانفرنس میں تھا. ایک بچہ اسٹیج پہ آیا, پگڑی باندھ رہے تھے, سب کی بات رہتے, ایک بچہ آیا تو اس کے لیے ایک اعلان ہوا, میرے ہاتھ کام کرتا. انہوں نے کہا اس کا ابا کچھ دنوں پہلے, آج سے چند دن پہلے فوت ہوا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں وقت دیکھوں جو میرے بیٹے کے سر پر پگڑی باندھ, وہ میں منظر بڑی خواہش تھا. رو رہے تھے لوگ وہاں. میں نے وہاں کہا بھائیوں, کمال ہے اس کے ابو کی, وہ آج قبر میں چلا گیا ہے, لیکن اس کے لیے جنت کا تاج یہ بچہ پکا ہے. اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اسکول کالج, قرآن بھی پڑھاؤ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہی درد دل ہمیں دے کے گئے ہیں. یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, پر یہ تو بتاؤ کہ کہیں مسلمان بھی ہو. ہمیں اسلام, مسلمان, قرآن, دین, شریعت, ایمان, اس میں کچھ بھی نہیں. میرے دوستو, یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے کہ وہ کون سے ماں باپ ہوں گے جن کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میری اولاد اللہ کے قرآن کی وارث ہے. یہ طے ہوتا ہے. میرے دوستوں, میں جملہ کہتا ہوں, سنیں. پیسہ آج کل دنیا کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے بتائیں کون پیسے کو وہاں لگاتا ہے جہاں اس کی آفت پڑ جائے, اور کون پیسے کو وہاں لگاتا ہے جہاں اس کی دنیا میں. جب اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ خوش قسمت پیسہ ہے جو دین پہ لگے. اسی طرح خوش قسمت دماغ ہے جو دین پہ لگے, خوش قسمت اولاد ہے جو قرآن. میرے مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں, میرا اسماعیل خان ہمارے مقتدی تھے, اللہ ان کی مغفرت کرنا. بھائی سہیل فوت ہو گئے. تینوں بچوں نے اسکول کالج بھی پڑھا, قرآن بھی پڑھا, حافظ تینوں. مجھے اپنے جنازے کے لیے بلایا تو میں نے ان کے بڑے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ حافظ ہو, جنازہ آپ پڑھو. میں پڑھاؤں. میں نے کہا ایک باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے لیے جنازہ پڑھے. میں نے کہا آپ, اس بچے نے پڑھا. جب وفات کے بعد حدیث پاک میں کہ جب بندہ قبر میں چلا تو اس کے سر کی طرف اور اس کے پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کا اول آخر رکوع پڑھتے ہیں. یہاں دونوں حافظ ہیں, ایک بیٹا سر کی طرف ہے, ایک پاؤں کی طرف ہے, تیسرا بھی حافظ تھا, وہ ایک سائڈ پہ ہے. میں نے کہا سہیل, موت تو دنیا میں سب کو,
اگر سلام ہے تیری اس موت کو تو اپنے 3 بچے قرآن کے حافظ بنا. آج تیری قبر ٹھنڈی ہو رہی. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی, انہوں نے بھی اپنی اولاد کے ساتھ یوں اچھائیاں کی. میں اس صحابی کا واقعہ سنانے لگا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, توجہ. عمر بن عاص اور خالد بن ولید دونوں اسلام کے بڑے مخالف تھے. ایک دن مکے میں بیٹھے دونوں, دل میں آیا کہ یار کب تک بت پرستی کریں گے اور حضور کی مخاطب کریں گے. دل میں انہوں نے طے کیا یار بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے دربار میں حاضری قیامت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا, لہذا اب میں کیا کروں. ان دونوں نے طے کر لیا کہ جی ہم دونوں حضور کی خدمت میں جائیں گے. سنے انہیں یہاں طے کیا اور مدینہ چل پڑے. مکہ سے 500 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے, اتنا قریب نہیں ہے مکہ مدینہ. ادھر جبرائیل امین آسمان سے حضور پر نازل ہوئے, اللہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں مکہ کی زمین نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے بھیجے. حضور نے صحابہ کو بتا دیا, اب انتظار میں ہیں. جب یہ دونوں پہنچے, غسل کیا ہے, حضور کے دربار میں آئے ہیں اور آ کر اسلام لانے کی بات کی. جی بسم اللہ. حضور کے سامنے پہلے خالد بن ولید آئے. نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا, یوں دونوں ہاتھ حضور نے آگے کیا, یوں دونوں ہاتھ خالد بن ولید نے آگے کیا, ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور کلمہ پڑھ کر مشرف کا اسلام. دوسرے صحابی ہیں عمرو بن عاص, یہ پیچھے نمبر پہ حالت کفر میں, یہ بھی اب اسلام لانے کے لیے آئے ہیں. حضور پاک نے ہاتھ آگے کیا, مجھے دیکھیں یوں, اور عمرو بن عاص نے یوں ہاتھ آگے کرتے کرتے یوں ہاتھ باندھ کے پیچھے دونوں ہاتھ. حضور پاک نے پوچھا مالک یا عمر, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ انا اشتری, ایک شرط کی بات کر رہے ہوں. آئے اس وقت جب حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, ماذا تشتری, کیا شرط ہے؟ کہ رسول اللہ بڑا گناہ کر ہے, بڑی آپ کی مخالفت کی ہے, ملک غیر ملک میں آپ کے مقابلے کے لیے حبشہ تک رہتے ہیں, نجاشی کے پاس حضور پاک کے خلاف ہے, بتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا, اور اگر اسلام بھی نہ اور رب کے ہاں جنت نہ ملے تو میرے اسلام کا فائدہ. عمر کیا کہنا چاہتے ہو یار, صلاحی کی بات ہے, کلمہ پڑھنے کے لیے میں نہیں جانا, اللہ سے جنت لے کے مجھے آپ کتنی بڑی. عمر بن عاص کے لفظ تھا, نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا ہوئے, فرمایا عمر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اللہ سے جنت ملے گی. عمر نے ہاتھ آگے کیے, کلمہ پڑھ کے مشرف کا اسلام. یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فوت ہوئے, وفات کے بعد اپنے بچوں کو, جہاں سے میرے بات چل رہی, اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹو پوری زندگی میں میں ابا اور تم بچے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رہا ہے, اب اکٹھے رہے ہیں, اب ایک کام کرنا, مجھے مرنے کے بعد اتنا جلدی نہ چھوڑ دینا تنہائی میں. ابا جی حکم فرمائے کہ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو میری قبر کے اوپر جب پانی ڈال دیا جائے, مٹی برابر کر دی جائے, تو پھر اتنے ٹائم تک بیٹھے رہنا جب تک کہیں اونٹ ذبح ہو کر گوشت اس کا تقسیم ہو جائے. جتنا ٹائم وہاں لگتا ہے کم از کم اتنا ٹائم تو میری قبر پہ بیٹھے رہنا. حضرت عمر بن عاص نے جو بات فرمائی, بچوں نے کہا جی ٹھیک ہے بچے ایسے ہی ہو. بچے بیٹھے, پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اونٹ کو ذبح ہو کے تقسیم ہونے میں, اتنا ٹائم لگتا ہے جتنی سورت بقرہ پڑھ لیں مگر 286 آیات ہے, 2.25 پاروں میں مشتمل ہے. کم از کم یہ مکمل جب تک پڑھ لی جائے اتنا وقت لگتا ہے جتنا اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اللہ شان توفیق دے تو مکمل سورت بقرہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. تو بچے بیٹھے, وہاں انہوں نے ایک لفظ کہا ہے, انہوں نے کہا بیٹا تم اوپر بیٹھے رہو گے لیکن پڑھو گے نہیں آگے, اور رب کے فرشتے اگر مجھ سے سوال کریں گے تو تمہارا اوپر بیٹھنا مجھے فائدہ دے گا. ان کو بتایا کہ اگر تمہاری اور آدمی تمہاری قبروں میں بیٹھے گی, یوں حتی استغفر سبکم, ایک تفصیل ہے. اب یہ ہے موت کے بعد کا فائدہ. میں نے اسی قبر پہ کہا, اسی بھائی سہیل کے بچوں کو, میں نے کہا
آج تم تینوں بھی اپنے ابا کی قبر پہ اس وقت تک بیٹھنا جب تک اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو. تینوں بیٹے بیٹھے اور تینوں نے سورۃ بقرہ مکمل پڑھی. سلام ہے یار ایسی موت کو جس کو بندہ ایسی اللہ ایسی اولاد دے کہ جو بندہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اسے احسان ثواب جاری کرے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ابا تو چھوڑو, کسی نوجوان سے اس کے دادا کا نام پوچھو تو دادا کا نام نہیں آتا, دادی کا نام نہیں آتا. میں پر دادا اور پر دادی نہیں کہہ رہا, میں ابھی پہلے کہہ رہا ہوں دادا اور دادی نہیں آتا. جس کو دادا اور دادی کا نام ہی نہیں پتا وہ دادا اور دادے کو احسان ثواب کرے گا یار, وہ پڑھ کے بخشے گا نہیں ہو سکتا. کیا پڑھ کے بخشے گا؟ تیسری سے چوتھی نسل میں دنیا نام بھی بھول جاتی ہے, ادا ہی کوئی نہیں ہے. آج 9 فروری 2026, 100 سال پیچھے جائیے, 9 فروری 1926 جو بندے یہاں بیٹھے تھے آج ان میں ایک ملے ہے. کوئی بتائیں مجھے جہاں بیٹھے. تو جب 9 فروری 2126 آئے گا ہم میں کون بیٹھا؟ کبھی نجل اندازہ کر کے دیکھیں کون ہوگا؟ جب کوئی نہیں ہوگا تو اسی سی عمر ہے. اس عمر میں اپنی اولاد کو قرآن میں کیوں نہ لگاؤں؟ جمع پونجی میں لیا اور کیا ہے؟ خود اگر حافظ نہیں بن سکا تو میں اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاؤں؟ بس اسی جذبے اور اس محنت کے لیے آپ نے آپ کو جانا, اسی بات کے لیے آپ جتنے بیٹھے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ. اور کچھ لوگ پھر آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے گے. جب آپ حافظ قرآن پڑھانے کے لیے علماء کو استاد کے پاس بچے کو بھیجو گے, یہاں 2 قسم کی مخلوق کر جاتی ہے. کچھ لوگ معیشت سے ڈراتے ہیں اور کچھ حالات سے ڈراتے ہیں. آقا کہیں گے اس کر لو مولوی پڑھنا ہے, مولوی پڑھے گا کہاں سے کھائے گا, بھوکا مر جائے گا. یہ عجیب دنیا کی مخلوق. مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا, بھوکا مر جائے گا. اور کسی کو پوچھ رہا ہوں کہ سارے تو زیادہ کون کھاتا ہے؟ میں تو واقعہ تجھے آپ کو میں حیران ہوں. ادھر کہتے ہیں سب سے زیادہ مولوی کھاتا ہے, ادھر جو بچے کو مولوی بنائے اسے کہتے ہیں کہ تو کھانا ہے تو تب آج سوچے تو. عجیب مخلوق. 2 باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. آپ کو فلاں جو کالا ہے نا وہ بڑا سفید ہے, کالا کیسے سفید ہوگا؟ آپ کو وہ جو گنجا ہے نا اس کے اتنے بال ہیں, گنجے نے بال کیے انہوں نے, میں تو نہیں مان سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی پڑھے گا کہ کھائے گا کہ تو مولوی کھاتے زیادہ ہے؟ تو خود ہی جھوٹ کی تردید کر رہے ہیں. باقی ہر بندہ کھائے گا عزت کا کھانا کھائے گا. عالم حافظ بن گیا تو کھانا عام بندہ بھی کھائے گا, لیکن آج حافظ اور عالم کو عزت کا کھانا. میں ایک مثال دوں, میں کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر, کسی وکیل, کسی جج, کسی باقی عہدیداروں کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا, لیکن میں اپنے علماء کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. میں جملہ کرتا ہوں, کوئی نئی بلڈنگ بنے, نیا پلازا بنے, نئی عمارت بنے, نیا گھر بنے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر صاحب کو بلاؤ, دعا کریں گے, برکت ہوگی. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کو بلا لو, ایڈوکیٹ صاحب, جج صاحب, وکیل صاحب, تھانے کو لے کے آ جاؤ. کیوں کیا کہتے ہیں؟ کس کو بلاؤ؟ حافظ صاحب کو بلاؤ, یا عالم صاحب کو, قاری صاحب کو. جس کو مانے اگر کھائے گا تو عزت کرنا. یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کھائے گا. عجیب بات ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایک دن میں اگر کہیں جاؤں تو 6 7 8 آدمیوں کو انکار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ اس جگہ کھانے کی یہاں کر لی, آپ یہاں آ نہیں سکتے. حال 8:30. باقی دیکھیں آپ, میں جب سے نہیں کہتا جو تم کہتے ہو کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے. میں نے تو مولویوں کو زیادہ کھا کے شوگر ہوتے دیکھا ہے, کام کھا کے مرتے نہیں دیکھا. عجیب دنیا کی مخلوق بنی ہوئی ہے. بچوں کو خراب کرنے کے اس کے ماں باپ کے بولا تو اس دن مولوی بڑھا رہے کی کھائے گا. اچھا ایک دوسرا ایک اور بات کر, جب یہ جواب دے دیں گے ان کے ماں باپ کہیں یار اپنی مرضی پہ کھائے گا, خدا دے گا. اچھا ٹھیک ہے, اب ایک اور جملہ, مولوی تو دہشت گرد ہوتے ہیں, مولوی بہت دہشت گرد ہیں, مولوی بھی دہشت گرد ہیں. اور یہ ایک عجیب دنیا کا ماحول ہے. مجھے بتائیں, ایک جملہ کرتا,
آج تک جتنی دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، جتنی ہوئی یہ بلوچستان کی اس دن کے واقعہ سے لے کر ترلائی اسلام آباد تک دیکھ لیں، جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، کیا مولوی اٹھے علماء سے، کس مولوی نے بندہ کر دیا؟ کون سا مولوی تھا جو وہاں فیل کرتے ہوئے بندوں کو قتل کرتے ہوئے گرد میں اتارتے ہوئے پکڑا گیا؟ کیا مولوی سی نے بناتے بس ہو کہڑے بدل سے تفاضل تھی، کہڑے وفاق میں امتحان ہوتے تھے؟ کوئی ہے تو بتائیں، کوئی عالم نہیں، کوئی عالم نہیں ہے۔ حالانکہ میں دکھا سکتا ہوں بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر اس مسئلے میں پکڑے گئے، تو کوئی نہیں کہے گا بچے کو اسکول پڑھا ہے پروفیسر تو دہشت گرد ہونے نے اتھے نہیں آکھنا، مولوی نہیں، سارے تیار ہیں۔ ایک عجیب روش ہے بھائی، کوئی عالم دہشت گرد نہیں ہے۔ علماء تو ملانے والے ہوتے ہیں، سوئی کا کام کرتے ہیں، جوڑنے والے ہوتے ہیں، کینچی کا کام نہیں کرتے جو کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے ابا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں اگر عالم قرآن اور حدیث سے بندے کو معافی کی درخواست اور دلیل سمجھا، لوگ معاف کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں، علماء تو اتنے۔ اور آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہاں جامعہ قاسمیہ قصور میں، یہاں مدرسے میں بیٹھا ہوا مولوی بھی پرومن ہے، اور مولوی روڈ پہ نکل آئے تب بھی پرومن ہے۔ آپ کو نہیں مثال ملتی تو میں دیتا ہوں، اگر آپ میری مثال ہضم کر پاؤ تو میں کہنے لگا ہوں کہ مولوی روڈ پہ آئے تو تب بھی پرومن ہے، وہ اپنے ملک کا محب ہے۔ جب سے پاکستان بنے آج تک آزادی مارچ سے بڑا روڈوں پہ علماء کا مارچ نہیں ہوا، اور اس کی قیادت جمعیت علماء اسلام نے کی ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ کراچی کے ساحل سے لے کر سری نگر ہائی وے اسلام آباد تک بائی روڈ 1500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ یہ سارے مولوی اتنے کٹھے گئے ہیں، نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ اور میں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت شاہی حضرات اہل علم اہل عقل، میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایمبولینس کو بھی راستہ مل رہا تھا، مریضوں کو بھی راستہ۔ یہ دھرنا ہے، یہ جلوس ہے، یہ اسٹرائک ہے، وہاں کسی ایمبولینس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے۔ یہاں ایک مزید کا پروٹوکول لگ جائے، مریض بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے اور اس کا راستہ نہیں کھولتے۔ یہ آپ کے یہاں لاہور میں نے خود دیکھا، اوپر میٹرو چل رہی ہے، نیچے دھرنا چل رہا ہے، صحافی کہہ رہے ہیں پہلی بار دیکھا ہے مولوی بڑے پرومن نہیں، آپ نے علماء کو قریب آ کے دیکھا نہیں۔ اچھا جب یہ آزادی مارچ ختم ہوا تو مولانا کی طرف سے حکم تھا کہ جو ہماری جماعت خدمت والی ہے نا انصار الاسلام، کہ تم سب نے اس پورے دھرنے پہ جہاں لاکھوں بندے بیٹھے ہیں اس جگہ کا جھاڑو دے کے آپ نے جانا، یہ سارے وہاں کی جھاڑو دے کے صفائی کر کے آئے۔ آپ بتاؤ مجھے، مولوی پرومن نہیں ہے، مولوی سیاست میں تب بھی پرومن ہے، اور آپ کے سامنے یہاں رائے موجود ہے، اجتماع میں کتنے بندے جمع ہوتے ہیں؟ کون کسی نے گولی مار دیا، 10 فائر مار رہا ہے تو بندہ ہے نہیں، پرومن لوگ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے۔ بھائی یہ آپ نہ کہو کسی کو کہ تو بچے کو حافظ بنا رہا ہے، تیرا بچہ دہشت گرد بنے گا، جی نہیں۔ ہاں دہشت گردوں نے اگر مولوی کی شکل بنا لی تو اس سے مولوی بدنام نہیں ہوتا۔ کوئی نمازی بن کے جوتے چوری کر کے چلا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ نمازی جوتے چور ہے۔ بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ دہشت گرد ہے، وہ داڑھی رکھ کے دہشت گردی کرے یا داڑھی کاٹ کے دہشت گردی کرے، ان دہشت گردوں کا داڑھی اور علم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پروپیگنڈا کر کے کسی کے بچے کو حافظ بنانے سے واپس نہ کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ ایک بچہ بیچارہ آیا ہے ماں باپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھر سے محنت کر اس کو کہتے ہیں یہاں سے بات کر۔ اور میں یہاں اپنے علاقے میں جہاں جاتا ہوں تو اساتذہ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے طالب علموں کی قدر کرو، انہیں پیار سے پڑھاؤ، انہیں محبت سے پڑھاؤ۔ کیوں؟ یہ وہ بچے ہیں گھر کی ٹیلی ویژن کو چھوڑ کے اللہ کے قرآن کے لیے ہر کیبل لگی پڑی ہے، کو بنائیں ڈرامہ تے کون ڈرامہ تے ایک فلم تے کو ویڈیو انہوں چھڑ کے تھے آ گئے ہیں، قدر کرو انہیں، نرمی سے پڑھائیں، پیار سے پڑھائیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم کے لیے نرمی چاہیے۔ سورۃ الرحمن کو شروع کرے، کیا لفظ ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تعلیم قرآن کے لیے رب کی صفت رحمان نازل ہوئی ہے، قہار نازل نہیں ہوئی۔ القہار علم القرآن نہیں ہے، الجبار علم القرآن نہیں ہے،
المنتقم اللہ کا قرآن نہیں ہے اگرچہ رب کے نام ہے لیکن یہاں صفت آئی ہے الرحمن اللہ کا قرآن پتہ چلا پڑھانے کے لیے نرم مزاج ہے تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں صرف اس بات پہ کی ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو غیرت موجود ہے نا اس پر دستک دے سکتا میں نہ کسی پہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں نہ کچھ میں ایک ترغیبی انداز سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے اماں ابا کو بھی سلام ہے ان کے اساتذہ کو بھی سلام ہے ان کو بھی سلام ہے اپنی اولاد کو ایسا بناؤ تاکہ تمہیں بھی سلام ہے کریں گے انشاءاللہ جتنے ساتھ کریں گے